کبھی بھی حج کر لیں گے، دل کو شتر بے مہار چھوڑا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری عمر اسی طرح گزرتی جا رہی ہے، کر لیں گے، حج جیسا فریضہ ادا کیے بغیر ہی کمپنی نے آؤٹ کیا گئے، اور کمپنی میں اگر رمضان کو آؤٹ کر دیا تو کیا وہ چھوڑیں گے کہ حج کر کے چلے جائیں؟ رمضان حج کے بالکل قریب، لیکن جب کمپنی نے آؤٹ کرنا ہے تو وہ نہیں کہے گی کہ تمہیں اب حج تک چھوڑ دیتے، اور اس سال چھوڑ دیا کہ میں اگلے سال کر لوں گا، محرم میں، سفر میں کسی وقت بھی خروج لگ سکتا ہے۔ ہمیں ان امور پر توجہ دینی چاہیے کہ جو موقع مل جائے اس کو فوراً ادا کر لیں، اور اللہ نے دولت دی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ طلب کی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں لاپرواہی کی انتہا ہو چکی، گھر میں سونا ڈھیروں کے حساب سے، والدہ کے لیے سونا موجود ہے، بیگم کے لیے سونا موجود ہے، بچیوں کے لیے سونا موجود ہے۔ ویسے بھی کئی لوگ بڑا شوق رکھتے ہیں، میرے پاس اتنے بسکٹ پڑے ہوئے ہیں سونے کے، بسکٹ بھی لے کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن سال کے بعد حساب کتاب کریں کوئی پرواہ نہیں، کتنا سونا ہے اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے کوئی پرواہ نہیں۔ کبھی تھوڑا بہت تھوک کے حساب سے اللہ کی راہ میں نکال دیا، ورنہ جو صحیح قاعدہ تھا کہ اس سارے سونے کا حساب کریں، آج کی مارکیٹ ویلیو لگوائیں اور اس کا 2.5%، 40 میں سے 1، 100 میں سے 2.5 ریال اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ زکوٰۃ جو اللہ نے 100 ریال پہلے دی اور بعد میں 2.5 ریال مانگے، اس کو ادا کرنے کے لیے بھی ہمارے مسلمان کے دل میں وہ جوش پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دل ہم نے اپنے اس ٹریک پہ رہنے نہیں دیا، ہم نے اس کو شتر بے مہار چھوڑا ہوا۔ اور صرف یہی معاملات نہیں، اسلامی معاملات میں لاپرواہیاں صرف دل کے معاملہ میں لاپرواہی کے نتیجہ میں چلی آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی مختلف لاپرواہیوں سے بری ہوئی۔ آپ موٹی موٹی مثالیں دیکھ لیں، اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں پرواہ کرنے، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی نگرانی، ان کی تربیت، ان کی پرورش کی کتنی توجہ دلائی۔ جب اپنا دل ہی صحیح نہ ہوگا تو اس وقت اولاد کی تربیت کی طرف آدمی کیا سوچے گا؟ اپنے ذاتی آرام میں اگر خلل آئے تو بچوں کو جھڑکنا، بچوں کو مارنا، بچوں کو برا بھلا کہنا، یہ کریں گے کیونکہ میرے ذاتی آرام میں خلل آ رہا۔ بچہ نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں، بچہ بد زبانی کرے کوئی بات نہیں، بچے کے اخلاق گندے ہو جائیں کوئی بات نہیں، بلکہ کئی لوگ تو یہاں تک خوش ہوتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کو گالیاں نکال رہا ہے اور باپ پاس بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کو گالیاں سکھانا شروع کر دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلانے کی بجائے تیری ماں کی اور تیری بہن کی شروع کر دیا، باپ پاس بیٹھ کے ہنستا ہے، بچے نے آج اپنی اماں کو گالی دی۔ اب یہ بچہ بڑا ہو کر تجھے بھی گالی دے گا۔ آج ماں کو گالی دینا تم سکھلا رہے ہو، کل شیطان اسے یہ سمجھائے گا کہ ماں کو گالی دے سکتے ہو تو پیو باپ کون سا ہے۔ اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص اپنے زیر اثر، اپنے دستے نگی جتنے لوگ ہیں ان کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا کہ آدمی اپنے گھر میں موجود لوگوں کا ذمہ دار ہے، مسئول ہے۔ الرجل مسئول عن اہل بیتہ، بیوی، عورت اپنے بچوں کی مسئول ہے، باپ اپنے بچوں کا مسئول ہے، مدیر اپنے زیر ادارت کام کرنے والے لوگوں کا مسئول ہے، مالک اپنے زیر دست کام کرنے والوں کا مسئول ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیت کو بچے کے سمجھدار ہونے کے بعد سے شروع نہیں فرمایا، بلکہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تخیروا لنطفکم، اپنے نطفہ کو کس رحم میں ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ کر انتخاب کرو۔ تخیروا، بہترین عورتوں میں سے نیک عورت اختیار کرو، جہاں جس کے رحم میں تمہارا نطفہ جائے
کل کو اولاد پیدا ہو تو وہ تمہاری فرما بردار ہو، اللہ کی تابع دار ہو۔ ابھی دنیا میں بچے نے آنا ہے، اسلام نے پہلے سے یہ ہدایت دے دی کہ اس بچے کی ولادت کے لیے اپنی بیوی، اپنے بچے کی ماں وہ منتخب کرو جو نیک عورت، اور بچہ پیدا ہو جائے 7ویں دن اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، اس کے بال نکالو، اور بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ مرو اولادکم لسبع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اگر وہ 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو بچے کو مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمُ الْمَضَاجِعَ، اور بھائی بہن کا بسترہ الگ الگ کر دو۔ 10 سال کی عمر بھائی بہن کو ایک بسترے میں نہ سلاؤ بلکہ ان کو الگ الگ کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں بچی اور بچے کو نماز کا حکم دینے، نماز سکھلانے، نماز کی تربیت کرنے کا حکم دے دیا، اور اگر 10 سال تک بھی نماز نہ پڑھے تو فرمایا کہ اسے مار کر نماز پڑھا۔ ہمارے یہاں 15، 16، 17، 18 بچہ پڑھ رہا ہے، میں غالباً پچھلے جمعے ذکر کر رہا تھا، کہیں گے جی ایگزام چل رہے ہیں، کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو۔ فرض روزہ، رمضان کا روزہ، کہیں درمیان میں ایگزام آ گئے تو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو۔ اور اگر کہیں رمضان میں کوئی میچ آ جائے تو ماں باپ کا بھی روزہ نہیں، اولاد کا بھی روزہ نہیں، آج میچ دیکھنا ہے، پیپسیاں پی رہے ہیں، پھول پھول کھا رہے ہیں۔ کس حد تک ہمارے یہاں لاپروائیاں اپنے دل کے معاملہ میں، عبادات کے معاملہ میں، بندے اور اس بندے کے خالق کے تعلقات کے معاملہ میں، اور اولاد جس کو تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے معاملہ میں اس حد تک ہم لاپرواہی برتتے ہیں کہ 7 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، نماز پڑھے نہ پڑھے۔ اگر بچہ سکول نہ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح صبح ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے، سوئے ہوئے کو اٹھانا، اس کے لیے ناشتہ تیار کرنا، اس کا بیگ، اس کا جوتا، مائیں صبح صبح پریشان نظر آ رہی ہیں کہ بچے نے سکول جانا، کہیں سکول سے بچے کی چھٹی نہ ہو جائے، اور بچہ صبح کا نکلا ہوا کب واپس آیا، اس نے سارے دن میں کوئی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ لاپرواہیاں بچوں کو بالکل آوارہ اور دین سے دور کر دیتی ہیں، اور اس کی ذمہ داری ماں باپ پر بھی جاتی ہے۔ ہماری مسلمانوں کی زندگی میں لاپرواہی ایک ایسا عامل ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے نتیجہ میں بہت سارے کام بگڑ رہے۔ آجر اور اجیر، مالک اور مزدور، یا مالک اور اس کے پاس کام کرنے والے ملازم، مالک اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے گا، مالک اپنے زیر دست کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں لاپرواہی کرے گا تو اس وقت کیا نتیجہ ہوگا؟ کام لے لیا لیکن اجرت دینے کو تیار نہیں۔ اور یہ یہاں آپ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے بہت سارے واقعات آتے رہتے ہیں، مہینہ بھر کام لیا، تنخواہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 4 مہینہ نہیں، کئی لوگ بیچارے کئی مہینے تک پریشان رہتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں لیکن تنخواہ نہیں مل رہی۔ اگر مالک ذمہ دار ہو، مالک اپنے زیر دست کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں ذمہ داری ادا کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حدیث میں موجود ہے، آت الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو ادا کر دو۔ ہمارے یہاں مزدور کا خون خشک ہونے تک اس کو مزدوری ادا نہیں کی جاتی، پسینہ خشک ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا خون نچوڑ لیں گے، 4 6 مہینے کام کروا رہے ہیں اور پیسے نہیں دے رہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے قدم قدم پر لاپرواہیاں۔ ایک آدمی مدرس ہے، وہ اپنے شاگردوں، اپنے طالب علموں کے بارے میں لاپرواہ ہے۔ ایک آدمی کسی فیکٹری کا مالک ہے، وہ اپنے مزدوروں کے بارے میں لاپرواہ ہے۔ کمپنی کا مالک ہے، اپنے مزدوروں کے بارے میں لاپرواہ ہے۔ اور ملازم ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی کے بارے میں لاپرواہ ہے۔ حالانکہ ملازم کے لیے اگر کمپنی نے 8 گھنٹے ڈیوٹی رکھی ہے اور کمپنی نے اجازت دی ہے کہ وہ
دوپہر کو عصر کو جو 2 نمازیں ڈیوٹی کے دوران آئیں وہ مسجد میں جا کے باجماعت پڑھ کے آ جائے۔ کمپنی نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن مزدور اگر نماز پڑھے اور اس کے بعد کسی کونے میں ہو کر تھوڑا سا لیٹ بھی جائے تو کیا سمجھتے ہیں یہ لیٹنا جائز ہوگا؟ کمپنی 8 گھنٹے کی مزدوری دے رہی اور اس 8 گھنٹے میں سے اس نے اپنی رضا خوشی کے ساتھ اس کو باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانے، وضو کرنے، نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سنائیہ وغیرہ یا کمپنیوں کی مسجدوں میں نماز پڑھی اور ایک سائیڈ میں ہوئے، کونے میں ہوئے اور سو گئے۔ یہ مزدور کی طرف سے لاپرواہی، مالک تنخواہ دینے میں لاپرواہ، اوور ٹائم کروا لیا لیکن اوور ٹائم دینے میں لاپرواہ، اور مزدور اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں لاپرواہ۔ یہ جتنی بھی لاپرواہیاں ہو رہی ہیں والدین کی اپنی اولاد کے بارے میں، اولاد کی اپنے والدین کے بارے میں، اللہ نے والدین کو وہ مقام دیا ہے کہ اولاد ان کا پوری طرح خیال رکھے تو ان کے لیے جنت کی گارنٹی ماں اور باپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے پاؤں تلے ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو اسے سنبھال لو، چاہو تو اسے ضائع کر لو۔ اولاد ماں باپ کے بارے میں لاپرواہ اور ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں لاپرواہ، آجر اجیر، مالک مزدور، حاکم محکوم، بڑے چھوٹوں کے بارے میں، چھوٹے اپنی ڈیوٹیوں کے بارے میں لاپرواہ ہے۔ یہ سلسلہ اگر ایسا ہی رہے تو یہ نہ اسلام کے نزدیک پسندیدہ ہے، نہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، بلکہ اس پر مزید یہ کہ اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا وسد الامانۃ الی غیر اہلھا فانتظر الساعہ، جب امانت کسی غیر اہل کے سپرد کی جائے تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی، قیامت کا انتظار کرو۔ آدمی کو ذمہ داری لگائی گئی، وہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا، اس کو ذمہ داری دے گئی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اگر امانت نہ ہو، امانت داری نہ ہو تو وہ آدمی مسلمان بھی کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکثر مواقع پر مختلف موضوعات میں، کیونکہ اس میں 4 موضوعات آتے ہیں، منافق کی نشانیاں۔ منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ایک حدیث میں، اور ایک حدیث میں ہے 4۔ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا تؤمن خان، جب اسے امانت دی جائے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اور چوتھی علامت، دوسری حدیث میں چوتھی علامت ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی کسی کے ساتھ تلخ کلامی یا لڑائی کی نوبت آئے تو فسق و فجور، گالی گلوچ شروع کر دے، گالیوں پہ اتر آئے۔ اس طرح ہماری زندگی میں کوئی ایک نہیں بلکہ ہر شعبہ ایسا ہے کہ جہاں ہم لاپرواہیاں کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں لاپرواہیاں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں لاپرواہیاں، حفظان صحت کے امور، حفظان صحت کے امور جو کہ سب کے مشترکہ ہیں۔ اپنے گھر سے کچرا نکال کر پڑوسی کے دروازے پر رکھ دینا، کیا یہ اچھی عادت ہے؟ اپنے گھر سے کچرا نکالا، صاف کیا، پڑوسی کے دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ اس سے اگر بیماری پھیلے، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر اور ہمارے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ جراثیم پھیلتے ہیں، بیماریاں بڑھتی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پڑوسی کے گھر میں بیماری داخل ہوگی؟ اس کے جراثیم لوٹ کر آپ کے گھر میں بھی آئیں گے، پڑوسیوں کے گھروں میں بھی جائیں گے، گندگی پھیلے گی۔ اگر دروازے کے سامنے پاس ہی پڑوسی کا دروازہ ہے، آپ کا دروازہ بھی گندا ہوگا، اس کا دروازہ بھی گندا ہوگا۔ اس طرح